تو نماز یہ مومن کی زینت ہے، مومن کی معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا مومن کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، امیری میں ہو یا غریبی میں ہو، کاروبار اچھا ہو یا کاروبار لو ہو، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا پیسہ کم ہو، مصائب و آلام کا شکار ہو یا خوشحالی کے اندر ہو، تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نماز ضرور قائم کرتے ہیں۔ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ لیجئے، جتنے بھی مصائب و آلام آئے، مشکلات آئیں، نہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بند ہوئی، نہ احکام شرع کی خلاف ورزی کی گئی، نہ سجدہ نماز قضا کیا گیا، حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے مومن کی پانچویں نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کنجوس اور بخیل ہو، اس کی فصلات کے اندر عشر بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں مسکینوں غریبوں کا حق اس کے مال میں رکھا ہے، اس کے پاس مال اور پیسہ موجود ہے، نہ عشر نکالتا ہے، نہ ہی زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ صدقہ خیرات دیتا ہے، نہ اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرتا ہے۔ دین متین کو اس کی امداد کی ضرورت ہو، یہ دین متین کی امداد نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا دین پڑھنے والے طلباء کے لیے ہر چیز کی جناب والا انہیں ضرورت ہو، لیکن انہیں باہم پہنچانے والا کوئی نہ ہو، ایسا بندہ ہرگز پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی آخری علامت اللہ جل مجدہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ مٹھی بند کر کے نہیں رکھتے، اپنی جیبوں پہ تالا لگا کے نہیں رکھتے، بلکہ مومن کی علامت یہ ہے وہ اللہ جل مجدہ کے عطا کرتا رزق میں سے اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم پتہ نہیں کس طرف چلے جا رہے ہیں، ہمیں نماز سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کے نام پہ ہم نے خرچ نہیں کرنا، زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی، قرآن کی تلاوت ہم نے نہیں کرنی، اللہ کے ذکر کے وقت دل کی دھڑکن ہماری نہیں تیز ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہم نہیں کرتے، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں، کس منہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں؟ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ پانچ چیزیں پائی جائیں کہ میرا ذکر ہو دل ڈر جائیں، اور میری آیات تلاوت کی جائیں ان کے ایمان میں ترقی ہو، میری ذات پر بھروسہ کرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہوں، تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اے لوگو، اے میری مخلوق، میں گواہی دیتا ہوں ان خصوصیات کے حامل لوگ پکے سچے مومن مسلمان ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ صرف یہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں بات نہیں رکے گی، لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اپنے رب کے ہاں کئی درجے ہیں، ایک درجہ نہیں ہے، دو درجے نہیں ہیں، تین درجے نہیں ہیں، درجات، درجہ کی جمع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مناصب عطا کیے، اب ان کا جو منصب ہے اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا، احکام خداوندی کے سامنے سرخم تسلیم کیا، تو رب العزت نے ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے منصب عطا فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو میری بات کو ماننے والے ہیں، جو میرے احکام کے سامنے سرخم تسلیم کرنے والے ہیں، پکے سچے مومن بھی ہیں، ان کے درجات بھی ہیں، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قَرِيبٌ، ان کو میں بخشش اور مغفرت کا پروانہ بھی عطا کر رہا ہوں اور انہیں رزق کریم بھی عطا فرما رہا ہوں۔ یہ کن لوگوں کو چیزیں عطا ہوں گی؟ ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔